تو آپ صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ تصور صرف شفاعت کا اسلام میں پایا جاتا ہے یا اس سے پہلے جو مذاہب تھے یہودیت اور عیسائیت وغیرہ اس میں یہ تصور ملتا ہے؟ شفاعت کا تصور ابراہیمی مذاہب سب میں پایا جاتا ہے. یعنی ان سے اگر آپ لے لیں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل سے جو مذاہب چلے ہیں جس میں یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان تینوں مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے. آج کل کے دور میں یہود کیونکہ اب آخرت کے منکر ہیں تو بظاہر اس کا کوئی نہیں نظر آتا، لیکن قرآن کریم نے بڑا کھول کر یہود کے حوالے سے ان کی شفاعت کے عقیدے کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یعنی یہاں پہ یہود کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آگ جو ہے وہ ہمیں چند دن سے زیادہ یا گنتی کے چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی. یعنی ایک وقت تک ہمیں عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم آگ سے نکال لیے جائیں گے. کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا وہ ان کی شفاعت فرما دیں گے اور بخشے جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام کو نبوت کے سلسلے کے لیے چن لیا گیا ہے، لہٰذا نبوت انبیاء ان کے بزرگوں میں سے ہیں، لہٰذا وہ ان کی شفاعت فرما دیں گے. تو ایسی صفات کے متعلق قرآن کریم نے پھر دوبارہ ذکر فرمایا کہ فما تنفعہم شفاعۃ، یعنی کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ گناہ کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا شفاعت بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. پھر احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ مختلف احادیث ہیں، مختلف روایتیں ہیں. ایک میں آتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے، یہود کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک 7,000 سال کا ایک سرکل ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے وہ 1,000 سال کے برابر ہے، لہٰذا اگر میکسیمم ہمیں سزا دی جائے گی تو وہ 7 دن تک کے لیے دی جائے گی، اس کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی، ہمیں بخشش دے دی جائے گی. اور اس طرح جگہ پہ آتا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اور عقیدے میں یہ مختلف فرقے یہود کے تھے، ان کے مختلف عقائد تھے، اس وجہ سے روایات میں بھی تھوڑا سا اس اعتبار سے گنتی جو دنوں کی گنتی ہے اس میں فرق بھی ہے کیونکہ وہ مختلف فرقوں کے مختلف عقائد تھے. اسی طرح میں کہتے ہیں کیونکہ یہود کا یہ خیال تھا کہ 40 دن تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کی پرستش کی تھی، لہٰذا ان کو 40 دن تک عذاب دیا جائے گا، اس سے زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی وہ اپنے لیے عذاب کو یا تو بکلی طور اس کو کلی طور پہ اس کو ختم کرا دیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ چند گنتی کے دن ان کو یہ تکلیف پہنچائی جائے گی. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کا عقیدہ اصل میں اس لیے آیا کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب گناہ سرزد ہوتے تھے یہودیوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کی بخشش ہو جاتی تھی، لہٰذا ان پر سے عذاب ٹل جایا کرتے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ آخرت میں بھی یہی سلسلہ ہوگا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور ہم بخشے جائیں گے. اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جو نیک اعمال تھے ان سے بچنا چاہتے تھے، اور بچنا سے مراد یہ تھی کہ وہ نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا عذاب سے بچنے کے انہوں نے یہ ہیلے بہانے ڈھونڈے کہ شفاعت جو ہے جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر بھی یا دوسرے مذاہب کے اندر بھی، کہ صرف اس وجہ سے کہ محنت نہیں کرنی، نیک کام نہیں کرنے، استغفار نہیں کرنی، توبہ نہیں کرنی، بلکہ کوئی ایسا وسیلہ ڈھونڈ لینا جس سے کوئی شارٹ کٹ مل جائے. تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ نیک کاموں کی توجہ نہیں تھی، توبہ استغفار کی توجہ نہیں تھی، یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نجات فرما دیں گے، ہماری شفاعت فرما دیں گے. تو ان وجوہ کی بنا پر ان کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کا عقیدہ موجود تھا. جیسے شروع میں ذکر کیا کہ ابراہیمی مذاہب جہاں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی یعنی اس میں بائبل میں ملتے ہیں، پیدائش میں ذکر ملتا ہے کہ جب سدوم قوم کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو حضرت ابراہیم نے وہاں پر ذکر کیا کہ میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں، کہ ان کو تباہ نہ کرے، یا ان میں 40 لوگ ایسے نیک ہو گئے جن کی خاطر جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو شفاعت کا یہ جو ہے ذکر اس طرح یعنی مسلسل وہاں بائبل وغیرہ میں ملتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں جہاں ان کے بیویاں اور ان کے بچوں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے شفاعت کی کوشش کی لیکن فرمایا کہ وہ تیری قوم میں سے نہیں ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کی شفاعت نہیں ہوئی. لہٰذا یہ سلسلہ ملتا ہے شفاعت کا یہود کے اندر کثرت سے. اسی طرح اگر عیسائیت کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ شفاعت سے
ملتا جلتا کہہ سکتے ہیں، شفاعت کا ایگزیکٹلی معنوں میں تو نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا عقیدہ جو کہ کفارے کے نام سے موسوم ہے وہ ہمیں ملتا ہے. یعنی بہرحال اس کے اصول، اس کی بنیاد مختلف ہے شفاعت کے اصول سے ہٹ کے. اور رنگ میں جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نجات ہی ہے انسان کی، یعنی نجات کا ذریعہ ہے اور مقصد یہی ہے. لیکن وہ الگ ایسا تفصیل طلب ہے، اس پہ آگے جا کے جائیں بات کریں اس پر کہ ہمیں موقع ملے اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں اگر وقت ختم ہو جاتا ہے کہ شفاعت اور کفارے میں فرق کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے.